پچھلی دفعہ میں نے کئی ایک احادیث کور کی تھی، اور چونکہ یہ آیت خود ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہوں کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو سوائے شرک کے، جس کے لیے چاہے گا، تو اس کے بعد تو کسی اور آیت کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن پھر بھی میں کچھ آیات جو اس سچ پیپر کے سٹارٹ میں نے لکھی ہیں حصول برکت کے لیے، 2-3 آیات یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں. اس سے آپ کو مزید توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلے گا. ایک تو وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام، ایگزیکٹلی 18 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں. قرآن میں انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے نا وہ سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے 88 نمبر، اور اس کے ساتھ ایڈجسنٹ. تو 88 آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے. اس سے زیادہ آپ کا رب، میرا رب، آپ کو کیسے سمجھائے کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اچھا، اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سارے انبیاء، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی. اور پھر سر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا نا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، چونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. یار بت پرست تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آستہ آستہ سیکولر ہی ہو گئے ہیں. لیکن 2.25 ارب کرسچنز شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر. اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے. جیزس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی کے لیے، ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. یہ پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں اترا ہے. آگے چل کر 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیتھولک کی بھی نفی کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 3 خداؤں میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جبرائیل دا ہولی گوسٹ، اور عیسیٰ ابن مریم دا ہولی سن. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حضرت مریم کو ٹرینٹی میں شامل کیا گیا تھا. آج کی جو عیسائیت ہے اس میں حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل کو ڈال دیا انہوں نے. بہرحال اللہ نے کہا یہ کفر ہے. وہ جو 72 نمبر آیت ہے نا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی اسی آیت میں فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ عیسیٰ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی تھی جو مقبول دعا تھی، وہ اس نے اس دنیا میں ہی مانگ لی اللہ سے۔ اسی دعا کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے اگینسٹ، اور میں نے وہ اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے، اور اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، ہر ایک کو شفاعت پہنچے گی۔ بہرحال اب یہ چیزیں تو بالکل واضح تھیں، لیکن علماء سو نے عوام کو ایسے دھوکے دیے کہ آج تک عوام ان دھوکوں سے باہر نہیں نکل رہی۔ کبھی وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر، جس کی جائز صورتیں بہت ساری ہیں، استعانت کا مسئلہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ثابت کیا، کبھی بہانہ کیا عطائی کا اور ذاتی کا، کبھی فرق ڈالا مستقل بذات کا اور غیر مستقل بذات کا۔ یہ سب کہانیاں ڈالی جو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا اس حوالے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی غیر مسلم پڑھ کے اس کا معنی لے، مسلمان کا پڑھا ہوا معتبر نہیں ہوگا۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہزاروں مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، ان کی اپنی تو ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کیونکہ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اپنے بزرگوں سے سنا، اسی طریقے سے آگے ٹریول کیا۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج میں اگر کسی گورے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی دعا، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھی سے کریں گے، اور آپ اس کو کہیں کہ اس سے کسی بابے کو پکارنا کیا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو کہے گا یار یہ تو بالکل واضح ہے کہ تیری ہی، تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کی نفی ہو جائے گی۔ لیکن آپ پاکستان کی کروڑوں عوام کو منوا کے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو، یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے گا یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 195، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ وہ جو آیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو بات ماننے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ العنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورۃ الحج میں کیوں بیان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی حقیر چیز کی۔ ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بدکتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین۔ یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، لیکن غیر محسوس طریقے سے یہی کر رہے ہیں۔ کوئی یہودی عیسائی میں آ کے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں لعنتی اللہ کے دشمن۔ لیکن وہی یہودی یا کوئی نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ہندو، خوبصورت سی داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کے ممبر پر 25-30 سال تک مفتی اعظم بن کے کسی ملک کے اندر جمعے پڑھاتا رہے اور لوگوں کو کہتا رہے کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، نیچے والے سارے سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی وقت کوئی یہودی چڑھ کے کہ تو سارے کہتے ہیں لعنتی اٹھ تو قرآن حدیث کا دشمن۔
لیکن یہ جو دشمن ہے یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. پاکستان میں کتنے مفتی نہیں پکڑے گئے ہیں یہ ضرب عضب اور رد الفساد میں، جن کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہیں، ہندو ایجنٹ ہیں انڈیا کے. اور میں اکثر سوچتا ہوں ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے نمازیوں نے دوسرے نمازیوں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہوگا کہ یار تمہیں تمیز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی. کاش اس وقت انہوں نے خطرے چیک کیے ہوتے تو یہاں تک مسئلہ ہی نہ جاتا. مجھے کہتے ہیں بزرگوں کے خطرے چیک کرو. خطرے اس لیے کہ پاکستان میں خطرے چیک ہوتے ہیں. جو علماء فساد مچا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کے نہیں نکلتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ ہے. پرانوں کے تو اب ہم نہیں کر سکتے، وہ فوت ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ حکومت لیول پہ یہ علماء کو ڈگری دیتے وقت نا یہ بھی ایک بیچ میں ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیے. ویسے آپ کو پتہ نہیں فوج میں بھی جب بھرتی ہوتی ہے نا تو باقاعدہ اس میں مکمل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو علماء کے میڈیکل ٹیسٹ میں بھی یہ خطرے ضرور دیکھنے چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آندھا سے وہ خطرے کروا کے ایجنٹ لانچ کر دیں. پھر اور طریقے، پھر اگلا طریقہ آپ کو اس وقت ہم ہی بتائیں گے آپ کو کہ آپ اس کو کیسے چیک کرنا ہے. آپ نے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، جاتے کہیں نہیں ہے. تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ اس طرح دھوکے دیتے ہیں. لیکن غیر مسلم جب پہلی دفعہ پڑھے گا وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے، عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے مانگو.